کہا بیٹی ہرگز نہ کر دل میں غم، تیرے غم سے مجھ پر ہے رنج و الم۔ دعا اس گھڑی مانگتے تھے رسول کہ تسکین پاوے خدایا بطول۔ کہا پھر نبی نے علی سے یہ بات کہ زہرا پہ غم کی ہوئی واردات، رحم کی تم اس پر رکھنا نظر، ہوا جاتی ہے اب بے پدر، ادنا سی باتوں میں ہوں گی ملول، وہی کیجیو جس میں خوش ہو بطول۔ نبی نے کیا فاطمہ سے خطاب کہ لاؤ تم بیٹے دونوں صداب۔ جو خیر الانساء نے بلایا انہیں، وہ حاضر ہوئے ان کی آن میں۔ جو دیکھا کہ پہنچا نبی کا یہ حال، لگے کرنے وہ گریے زاری کمال۔ حسن منہ کو منہ سے رگڑنے لگے، حسین آ کر سینے سے لگے۔ کہا میرے نانا ہے بات ہے نہیں، اب تو کہنے کی کچھ بات ہے۔ کہا پھر نبی نے کہ اے میری جاں، اب حافظ تمہارا ہے رب جہاں۔ یہ فرما کے دونوں کو بوسا دیا، لیا ان کو چھاتیوں سے اپنی لگا، اور جتنے تھے حاضر وہاں خاص و عام، یہ کہنے لگے ان سے خیر الانام۔ جہاں میں اب چھوڑتا ہوں دو چیز، دل و جان سے تم کو ان کو رکھنا عزیز۔ بڑی چیز اول تو قرآن ہے، یہ دین ہمارا اور ایمان ہے، اور دوئم ہے میرے دو نور عین، امام حسن اور امام حسین۔ کچیوں تعظیم تم ان کی تمام، خدا تم سے راضی رہے گا مدام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا، آپ نے ہم لوگوں کو بلایا اور ہم کو اپنی وفات کی خبر دی۔ ہم نے یہ پوچھا یا رسول اللہ غسل کون دے گا اور کفن کون سے کپڑے کا ہوگا اور آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا میرے گھر کے لوگ غسل دیں گے اور کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں کافی ہے، ایک کرتا، ایک تہبند اور ایک چادر، اور اگر چاہو تو مصری یا یمنی چادروں میں کفنا دینا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو قبر کے پاس رکھ کر سب لوگ الگ ہو جائیں، کیونکہ سب سے پہلے فرشتے نماز پڑھیں گے، پھر میرے گھر کے مرد اور عورتیں اور بچے پڑھیں گے، اور میرے جنازے کی نماز میں امام نہیں ہوگا، پھر سب مسلمان الگ الگ نماز پڑھیں گے، پہلے مرد اور پھر عورتیں اور پھر بچے پڑھیں گے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے گھر والے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی میزات کرسی کے لیے بھیجا اور کہا کہ جبرائیل نے یہ پیام، حق تعالیٰ تم کو کہتا ہے سلام۔ کہاں بات اس کے ہے کیا حال آج، تو پوچھ ان سے ہے اب کیسا مزاج۔ وہی ہو رضا جو کچھ ہو محبوب کی، ہے خاطر اپنے محبوب کی۔ کہاں پھر محمد نے رنجور ہوں، پڑا اپنے خالق سے میں دور ہوں۔ یہ سنتے ہی جبرائیل نے رو دیا کہ دنیا میں آنا اب میرا ہو چکا۔ کہاں پھر یہ جبرائیل سے آپ نے کہ تین آرزو ہیں اب اللہ سے، یہ کہو جا کے اس سے کہ اے ذوالجلال تیرا دوست تجھ سے کرتا ہے سوال۔ شفاعت میں امت کی میں پہلے کروں، اسی بات سے دل کو خوش اپنا کروں۔ جو ہو میری امت سے سرزد گناہ، نہ ہو اس جہاں میں سزا یا الہ۔ کرے جو کہ امت عمل خیر و شر، ہو 2 بار ہفتے میں مجھ کو خبر۔ اگر کرتے ہوں گے وہ افعال نیک، تو خوش ہوگا جی سن کر یہ حال نیک۔ اگر میں سنوں گا ہے فعال بد، کروں گا خدا سے دعا بے عدد۔ دیا جا کے رول آمین نے پیام، خدا نے کہا کہ نبی کو سلام۔ جو کچھ مانگتے ہو اے میرے رسول، کہ خاطر تمہاری سے ہے سب قبول۔ یہ جبرائیل نے جب خبر سنائی، یہ آیت ہوئے شاد خیر البشر۔ لکھا ہے حضرت اسرائیل ملک الموت جب آپ کے پاس آئے
آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی تابعداری کروں۔ آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دی۔ لکھا ہے کہ روح نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ کبھی سرخ کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سہارا لگائے لیٹے ہوئے تھے کہ 12 ربیع الاول پیر کے روز دوپہر سے پہلے آپ کی روح مبارک جنت الفردوس کو روانہ ہوئی۔ آپ کی وفات شریفہ سے قیامت برپا ہوئی۔ آپ کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک اور اصحاب کرام ایسے بے قرار اور بے چین ہوئے کہ ان کو ہر طرف دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سستا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مزہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے جو یہ کہے گا آپ کی وفات ہو گئی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش و حواس باقی رہے اور انہوں نے سب کو سنبھالا۔ بے شک یہ مصیبت، یہ صدمہ، یہ غم دلوں کو ہلا دینے والا ایسا ہی تھا کہ انسان تو کیا فرشتے اور آسمان اور زمین وغیرہ سب بے قراری سے روتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام روتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہائے اللہ کے رسول، میں دنیا میں آپ کی وجہ سے آتا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے بعد روئے اور کہا ہائے محمد، ہائے محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دینا شروع کیا۔ انصاری صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غسل کی شرکت اور برکت ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک انصاری کو بھی غسل میں شریک کر دیا کہ پانی وغیرہ دے دیا کریں۔ یہ حضرات غسل دینے کے انتظام میں لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے انتظام اور بندوبست میں لگے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور منافق بے ایمانوں کو فساد کرنے کا اور دین کے مٹانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے درجے کے فریضہ کو سنبھالا۔ وہ وقت صحابہ پر بڑی مشکل اور مصیبت کا تھا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کا مسئلہ اہم اور دین کی حفاظت بغیر خلیفہ بنائے ہو نہیں سکتی تھی اور بغیر سب مسلمانوں کی رائے کے خلیفہ بننا مشکل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابوں کو جمع کیا اور سب کی رائے سے آپ خلیفہ ہو گئے۔ ابو بکر نے پھر تو اے حق پسند کری منبر پہ آ کر سب کو یہ پند کہ ہے میرے مننے والا ہر ایک ذی حیات ہوئی آج خیر البشر کی وفات، کرو کام سب مل کے دی کا شتاب، ثواب اس کا پاؤ گے تم بے حساب، شریعت محمد کی قائم رہے جہاں میں طریق ان کا دائم رہے۔ عمر کو یہ سنتے ہی آیا قرار، ابو بکر کے گرد بیٹھے وہ یار، وہی ظاہر ان کی خلافت ہوئی، صحابہ کی جانب سے بیعت ہوئی، نبی نے کیا ان کو پہلے امام ہوئے، پھر وہی آپ کے قائم مقام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ پھر دفن کے بارے میں خیال ہوا کہ کہاں دفن کیے جائیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جس جگہ روح قبض کی جاتی ہے اسی جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔
بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں اپنی وفات پائی اسی جگہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقلیت دار خبر تیار کی اور آپ کے جنازے پاک کو قبر انور کے پاس رکھ کر سب الگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر سب مسلمانوں، مردوں اور عورتوں اور بچوں نے الگ الگ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس، آپ حضور کے چچا نے حضرت قاسم اور حضرت فضل، حضرت عباس کے دونوں بیٹوں نے آپ کو قبر انور میں اتارا اور آپ کی لحد پر 9 اینٹیں کچی لگائیں اور دفن کرنے کے بعد حضرت بلال نے ایک مشک پانی قبر پر چھڑکا۔ آج تک آپ کی قبر انور اندر سے کچی ہے۔ کافر بے ایمانوں نے آپ کی لاش مبارک کو ایک دفعہ نکالنے کی کوشش کی تھی تو ایک مسلمان بادشاہ نے حفاظت کے لیے قبر انور کے چاروں طرف تانبا اور لوہا پگھلا کر بھروا دیا تھا اور گنبد بھی پختہ بنوا دیا تھا۔ پیر کے روز آپ کی وفات ہوئی اور منگل کا روز گزار کر بدھ کی رات میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن میں دیر اس لیے ہوئی کہ مسلمانوں کا الگ الگ نماز پڑھنا، صحابہ میں اختلاف ہونا، منافق بے ایمانوں کا فساد اٹھنا، دین کی حفاظت کے لیے خلیفہ کا مقرر ہونا، آپ حضور کی لاش مبارک کا سننے سے پاک ہونا، خلیفہ مقرر ہونے سے سب فسادی قبضے میں آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لاتے تو گھر گھر نور کی روشنیاں نظر آتی تھی اور آپ کی وفات کے بعد گھر گھر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ غرض کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کو اور اولاد پاک کو اور صحابہ کرام کو جو صدمہ تھا اس کو سچا عاشق ہی سمجھ سکتا ہے، اور عشق بھی خدا کے محبوب کے ساتھ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، بس اس کے لکھنے سے قلم کا بھی سر قلم ہے۔ انسان تو کیا حیوان تک نے آپ کی محبت اور جدائی میں جان دے دی۔ آپ کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ کے بعد 3 دن زندہ رہ کر تڑپ کر مر گئی۔ آپ کا دراز گوش یعنی خچر بے چین ہو کر کنویں میں گر کر مر گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی یہ حالت تھی کہ روتے ہی روتے آپ کے بعد 6 مہینے زندگی کے گزارے اور آپ کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور کو دیکھ دیکھ کر بے قراری سے روتی تھی۔ کروں کیا میں اس رنج و غم کا بیان کہ روتے تھے اس سے ملک انس و جان، چھپا جب زمین میں وہ نور خدا، مدینے میں وسا اندھیرا ہوا۔ گئے سارے اصحاب زہرا کے پاس کہ وہ رنج میں تھی بہت بے حواس، کہا سب سے زہرا نے اے مومنین، گئے خاک میں سرور مرسلی، کسی نے نہ ساتھ ان کا اس دم دیا اپنے ہاتھوں میں زمین میں دبا، کہا فاطمہ سے ہر ایک شخص نے کہ مجبور ہے ہم حکم اللہ سے۔ غم ہو درد کا اب بیان کیا کرے، جو سب پر عیاں ہو عیاں کیا کرے، ہے اسی رنج میں آسماں و زمین اور روتے ہیں اسی میں روحے ابھی۔ غرض کہ اس عدم عظیم میں با صحابہ دیوانوں کی طرح بے قرار ہو کر مدینے سے نکل گئے اور دن رات آپ کی جدائی میں روتے پھرتے رہے۔ ہاں کیسے نہ روئے اس ذات مقدس کو کہ جن کی محبت میں رونا خدا کی ہی محبت میں رونا ہے، اور جن کی یاد اللہ کی یاد ہے، جن کی تابعداری سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جن کے جمال با کمال سے بھوک پیاس دور ہو جاتی تھی، جن کی صحبت پہ بیٹھنے سے دنیا اور آخرت کی خوبیاں حاصل ہوتی تھی، جو دوزخی کو جنتی بناتے تھے۔ وہ دین تھے، آپ کے دیدار پر انوار سے دل باغ باغ ہوتے تھے، اور اب وہ دن ہے کہ آپ کی جدائی سے دل داغ داغ ہے، اور آپ اپنے ہجرے شریف میں دفن ہیں، اور مزار شریف کو دیکھ دیکھ کر دل پھٹے جاتے ہیں، اور ہر ایک عاشق کو یا زبان حال سے کہتا تھا یا رسول اللہ میری آزاری دیکھیے، مجھ پہ تیرے ہجر کی مشکل ہے باری دیکھیے۔
دل جلا ہوں، مر چکا ہوں، جا بلب ہوں، کیا کروں، ایک دن آ کر تو میری بے قراری دیکھیے، اس قدر روتا ہوں تیرے غم سے، خیر البشر دل کے ٹکڑے ہیں میری آنکھوں سے جاری دیکھیے، دن گزر جاتا ہے میرے روتے روتے یا نبی، دن گزر جاتا ہے میرے روتے روتے یا نبی، رات کو کرتا ہوں میں اختر شماری دیکھیے، وقت استمداد و بخشش ہے ابر کرام، زندگی میری ہو گئی مجھ پہ بھاری دیکھیے، کھول کر سینہ دکھاؤ یا نبی اللہ تمہیں، کھول کر سینہ دکھاؤ یا نبی اللہ تمہیں، خواب میں آ کر میرے دل کی بے قراری دیکھی۔